بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری دوستو، السلام علیکم۔ شارٹ انٹرٹینمنٹ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ 20 مئی 2021 کو ہم نے سٹارٹ اپ لی ہے برائلر چکس بزنس کا۔ میں آپ لوگوں کو برائلر چکس بزنس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہاؤ ٹو ارن، کیسے کما سکتے ہیں آپ پیسے۔ ضروری نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ مقدار میں ڈالیے، آپ کم سے کم مقدار میں ڈالیے۔ آئیے میں آپ کو سیٹ اپ کی طرف سمجھاتا ہوں۔ پہلے جب آپ برائلر چکس لے کے آنا چاہیں تو پہلے آپ کو ایک شیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، فارم۔ بے شک چھوٹا ہو بڑا ہو، کیپیسٹی جتنی ڈالنی ہو اس شیڈ کے حساب سے آپ نے اتنی ڈالنی ہے۔ تو میں نے جب 20 مئی 2021 کو جب میں نے 3000 سے میں نے سٹارٹ اپ لی ہے، 3000 میں نے چکس ڈالے ہیں، تو اس وقت کا ریٹ تھا 84۔ یہ ڈیلی بیسس پہ برائلر چکس منڈی کے حساب سے یہ ریٹ بدلتا رہتا ہے۔ تو جب آپ کا ایک فارم، ایک شیڈ جب آپ کو مل گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس شیڈ کو پوری طریقے سے صاف کرنا ہے۔ صاف کر کے پھر آپ نے جو ہے چونا ڈالنا ہے پانی میں، چونا پانی میں ڈال کے مکس کر لیں آپ ارد گرد، جو ہے شیڈ کے بالکل ارد گرد اور درمیان میں سارا چونا ڈال لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی جراثیم ہیں جو پہلے جس لوگوں نے ڈالے ہوں گے یا کچھ ہے، ان سب کی جراثیم وغیرہ وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اگر یہ چکس جو ہیں اس سے پہلے چونے کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے، اگر برومو سٹیپ جو کورین جو اسپرے یا باقی جو اس طرح ہیں، وہ آپ پمپ لے لیں، پمپ میں ایک خاص ان کی جو کاپی ہے 100 ml یا پھر 500 ml، اس میں پھر کیا کرنا ہے، اس میں ڈالنا ہے اور آپ نے وہ دوائی بنانی ہے اور وہ اسپرے کرنا ہوتا ہے۔ تو صفائی کا بڑا خیال رکھیں۔ اس کے بعد جب یہ اسپرے وغیرہ کر دیں، اس کے بعد آپ چکس آرڈر دیں یا وہ چکس لے کے آئیں۔ تو میں نے سٹارٹ اپ لی ہے 3000 سے۔ اب الحمدللہ آج 5واں دن ہے، تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں بھی بڑی تاخیر کی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ چکس کے جو بیک سائڈ پہ ہیں وہ تھوڑے سے وائٹ پر بھی نکلے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ پہلے میں آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا وہ سکھا دوں، طریقہ کار بتا دوں کہ پہلے دن جب آپ چکس کو لے کے آئیں گے تو آپ تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کو پانی یا خوراک کچھ نہ دیں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اگر وہ تازہ اگر وہ مشین سے نکلی ہوئی ہوگی تو وہ ان کی جو اندر جو اپنی جو زردی ہوتی ہے وہ اپنی زردی کو مینٹین رکھ سکتا ہے، یعنی 1-2 گھنٹے تک وہ بغیر کچھ کھائے پیے وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کچھ نہیں دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا وہ سارا تھوڑا ختم کر دے۔ 2 گھنٹے کے بعد آپ اس میں پانی بھی ڈال دیں اور فیڈ بھی ڈال دیں۔ اسلام آباد فیڈ ملتا ہے۔ یہ برائلر چکس، یہ گندم باجرہ اور یہ چیزیں ان چیزوں پہ نہیں پھلتا، اس میں آپ نے اپنا فیڈ ملتا ہے، وہ فیڈ دینا ہوتا ہے۔ تو دوستو پھر جب آپ اس کو فیڈ ڈالیں گے، اس کے اپنے برتن ہوتے ہیں، یعنی جو 5-6-10 دن جو اپنا برتن ہوتا ہے وہ اپنا برتن علیحدہ برتن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ دوسرا برتن ہوتا ہے۔ تو وہ برتن بھی آپ کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو ابھی جب آپ 2 گھنٹے بعد جب آپ ان کو فیڈ ڈال دیں، پھر وہ آرام سے کھائیں گے، اور ساتھ میں جو کاریگر ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں ایک چڑی، اور ساتھ میں آگے سے سرے سے آپ نے وہ پلاسٹک باندھنا ہے اور ان کو ہلانا ہے۔ ایک جگہ پہ جمکٹا نہیں بنانا ان کا، اس سے بھی مر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب وہ فیڈ کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں تو ان کو ہضم کرانے کے لیے آپ نے دوڑانا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ساتھ میں ٹیمپریچر رکھا ہوا ہے، تو وہ انگیٹھی لگی ہوئی ہے، وہ اگر جون جولائی کا مہینہ بھی ہو تب بھی آپ نے ٹیمپریچر اس کا مینٹین رکھنا ہوا ہے، تقریباً 30 سے 32-35 تک۔ یہ پہلے دوسرے تیسرے دن تک یہ تقریباً یہ انگیٹھی آپ نے جلانی ہے اور یہ ٹیمپریچر مینٹین رکھنا ہے۔ اس کے بعد چوزا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیٹ اپ بن جاتا ہے۔ اچھا، جب آپ دوسرا دن جب ہو جائے نا، تو آپ نے تیسرے دن ان کا ویکسین لگنا ہوتا ہے، تو دوسرے دن سے پہلے آپ نے ان کو فلشر دینا ہے۔ فلشر اس کا نام ہے ایسیٹیسائڈز۔ اس کا جب آپ پانی میں مکس کریں گے، جب وہ حل ہو جائیں تو اس کے بعد ان چوزوں کو دینا ہوتا ہے۔ وہ ان کا فلشر یعنی وہ ہے جو اندر سے مکمل وہ فلش کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ جب یہ کھا لے، اس کے بعد جب صبح جب تیسرا دن جب ان کا ہوتا ہے تو تیسرے دن ان کو ایک ویکسین لگانا ہوتا ہے۔ ویکسین NDIB اور ایک پاؤڈر فارم میں وہ ان میں مکس کرنا ہے۔ وہ ویکسین کیسے لگانی ہوتی ہے؟ جب یہ مکس کر دے تو آپ اس سے پہلے جو ہے نا ایک شیڈ کے اندر آپ 2 پارٹیشن بنا دیں، سب کو ایک جگہ پہ جمع کرا دیں، اور جو آپ نے ویکسین بنائی ہوئی ہوتی ہے اس میں کیا کریں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی کاریگر کو بلا سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ اس طرح کریں، جب پارٹیشن بنا دیں تو آپ ایک ڈرم ساتھ میں رکھیں، ڈرم میں آٹا ڈال دیا کریں، اور اس میں پھر کیا کہتے ہیں ایک آنکھ میں آپ قطرہ ڈال دیں، ڈراپس ڈال دیں، اور اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ پارٹیشن کا یہ ہے کہ جو اس سائڈ پہ آپ نے رکھ دیے ہیں وہ مطلب ابھی تک ویکسین نہیں لگا ہے، آپ دوسری سائڈ پہ ڈالتے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کو ویکسین لگا ہے اور کس کو نہیں لگا ہے۔
تو دوستو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اور بھی فیڈ کھانے لگتا ہے اور وہ جسم پکڑتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے چکن، پھر مرنے کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ ویکسین یا ڈراپس ان کی آنکھ میں ڈال دیں تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ چوتھے دن تھوڑے سے بیمار ہو جاتے ہیں، اسی وقت تھوڑے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو ٹائیفائڈ لگتی ہے۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن میں جو بتاتا چلوں آپ کو انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے۔ چوتھے دن پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ دو میڈیسن آپ نے لے کے آنی ہے، ایک کا نام ہے ایمیریا اور ایک کا نام ہے اینروکسل۔ اس میں پھر یہ ایک کو 50 گرام اور دوسرے کو 100 گرام، یہ آپ نے ان میں پانی میں مکس کرنا ہے اور پھر جو اپنے ان کی جو بوٹلز ہے وہ بوٹلز میں ڈالنے ہیں تاکہ یہ چکس ان کو پئیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ ویکسین جو آنکھ میں ڈلی ہوئی ہے اس کا جو یہ ہے کہ وہ ٹائیفائڈ وہ ختم ہو جائے گا، اس سے وہ ٹائیفائڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تو 5ویں دن بھی اگر وہ ٹائیفائڈ ختم نہ ہوا تو پھر آپ دیجئے گا اور وہ ٹائیفائڈ اور وہ ختم کرا دیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو مزید بتاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ چھٹے دن ہمارا ویکسین پھر ہوگا، وہ ویکسین پھر انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو پورا پروسیس ہر چیز بتا دیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ اب آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے انشاءاللہ الرحمن، نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو اور مزید چیزیں بتاتے جائیں گے، اور ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ، پھر ہم آپ کو مزید بتاتے جائیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔